السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایج ڈفرنٹ جو سیکنڈ میرج ناول تھا اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلے بنا وقت ضائع کیے سے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ التمش مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں تو آپ نے لا دی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پھر سے انکار کر رہی تھی۔ التمش نے آتے ہی کہا کہ وہ لوگ باہر شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، وہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اور مائرا میڈم گھبرا رہی تھی، وہ جو اپنی سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا مائرا کی طرف اس نے چہرہ کرتے ہاتھ آگے بڑھائے، اس کے بالوں میں پھنسا اپنے قریب کیا۔ وہ جو ابھی بھی انکار کر رہی تھی اس وقت ہاتھ پر ایک دم بکھلا گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ سکتی اس کی سانسوں پر وہ قابض ہو چکا تھا۔ مائرا نے زور سے آنکھیں مینچ لی تھی، اس کے لمس میں نرمی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد پیچھے ہونے سے پہلے اس نے ہلکا سے اس کے نچلے ہونٹ کو کاٹا۔ مائرا بے ساختہ ہنسی تھی، اپنے کام سے مطمئن ہوتے اور اپنے دیے گئے نشان کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا پڑا تھا، لیکن مائرا میں تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی التمش سے نظریں ملانے کی، اور گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ التمش کو ہنسی تو بہت آئی لیکن کنٹرول کر گیا۔ کیا ہوا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ تم کچھ کہہ رہی تھی نا؟ التمش نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ نہیں میں تو کچھ نہیں کہا، وہ کہتے ہی باہر کی جانب دیکھنے لگی تھی، جو شرم اور چہرہ باہر کی جانب موڑ لیا تھا، جو شرم اور خفت کے مارے سرخ ہو رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ التمش اپنا کہکا نہیں روک پایا اور ہنس پڑا تھا۔ مائرا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر گھور کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی التمش کا موبائل رنگ ہوا اور اس نے نمبر دیکھا، سیام کا تھا۔ کال اٹینڈ کرتے موبائل اس نے کان سے لگا، لیکن جو خبر اس کے کانوں نے سنی وہ شاید سننا نہیں چاہتا تھا۔ تمنا آج دل سے تیار ہوئی تھی۔ اس وقت وہ ڈارک گرین کلر کے لانگ شرٹ اور ساتھ چوڑی دار کے ساتھ پیروں میں کھسا پہنے بالوں کی چوٹی بنائے ہلکے سے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ سوٹ پیام کا دیا ہوا ہی تھا، جو اس نے آج صبح ہی تمنت کو دیا تھا۔ جب اپنے کمرے سے نکلی تو پیام جو اسی کے کمرے کی طرف آ رہا تھا اس کی کلائی پکڑ اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ تمنا تو پہلے حیران ہوئی، ساتھ پریشان بھی۔ پیام کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تمنا نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں تمنا، تمہارے لیے گفٹ ہے میرے پاس، پیام نے کہتے ہی ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھایا تھا جسے اس نے تھام لیا۔ اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے ڈریسز سے پہن کر تیار ہو جانا، آج شام میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی موقع نہ دے، پیام نے غصے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ جس کا دل تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوا تھا پیام کی اگلی بات پر اس نے پیکٹ دوبارہ پیام کو پکڑا دیا، جو اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے یہ، اور نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ کہیں جانا ہے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے اسے پرانی والی تمنت ہی لگی تھی۔ پیام نے اس کی کلائی پکڑی جو واپس جانے کے لیے مڑی تو اس کے سینے سے آ لگی۔ کیا ہوا؟ تم میرے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتی؟ پیام نے اس کے چہرے پر نظر جمائی گہرے لہجے میں پوچھا۔ دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے، یہاں تک کہ وہ پیام کی گرم سانسوں کی تپش کو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ جواب دو، پیام نے ہاتھ کی پشت سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر آپ اتنے قریب آ کر سوال پوچھیں گے تو میں کیسے جواب دوں گی؟ معصومیت سے کہتے ہوئے پیام کو مسکرانے پر مجبور کر کے۔ تمہاری یہی معصومیت تو مجھے پسند ہے، پیام نے کہتے ہی اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ذرا سا پیچھے ہوا، لیکن کلائی ابھی بھی اس کے نے پکڑی ہوئی تھی۔ اب جواب دو، پیام نے مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا۔ پیام آپ کیسے مرنے کی باتیں کر سکتے ہیں؟ تمنا نے خفگی سے کہا تھا۔ زبان سے میری جان، آسان سا جواب آیا۔ تمنا تو منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی اور پیام کا چہرہ اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں سرخ ہو رہا تھا۔ منہ بند کر لو، مکھی چلی جائے گی۔ تمنا بھی ہوش میں آئی تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا، پرانا والا پیام لوٹ آیا ہے جو ایسے ہی سے خفا ہوتا تھا اور ہنستا تھا، اور اب تو تمنا بھی کافی تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ خوش رہنے لگی تھی اور یہ بات سب نے نوٹ کی تھی۔ اچھا اب نہیں کرتا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، شاید شام میں ریڈی رہنا، مجھے اپنی پہلی والی تمنا چاہیے، پیام نے گہرے لہجے میں تمنا کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پیام آپ آج بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی پہلے کرتے تھے؟ تمنا کو نہیں پتا چلا کیسے اس کی زبان پہ یہ سوال آیا تھا۔ میرا اس بات پر یقین ہے کہ محبت ایک بار ہوتی ہے، جو بار بار ہو وہ محبت نہیں ہوتی، اور پیام کی اس بات سے اپنے سوال کا اسے جواب مل گیا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ تمنا سے جب کوئی بات نہیں بنی تو اس نے نظر جھکا کر کہا، نہیں آج میں آپ کے ساتھ ناشتہ کروں گا، میں سب کے ساتھ ناشتہ کروں گا۔ اس کی ٹھوڑی کو چومتے ہوئے پیچھے ہو گیا تھا۔ تم جاؤ میں آتا ہوں، پیام نے کہا تو اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلے گی۔ پیام کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، نہ جانے بعد میں موقع ملے یا نہ ملے کہیں جانے کی تیاری ہے کیا؟ بشریٰ بیگم نے تمنا کو دیکھتے ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی تائی جان، پیام نے کہا ہے کہ تیار رہنا، تمنا نے مڑتے خوشی سے بتایا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، آمین۔ بشریٰ بیگم نے اسے دل سے دعا دی تھی، وہ محسوس کر چکی تھی وہ کیا سب نے محسوس کیا تھا، پیام کا رویہ تمنا کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ بشریٰ بیگم نے تو شکر ادا کیا۔ ان کو تو فروزے پر حیرت ہو رہی تھی جو ابھی تک حویلی نہیں آئی تھی، وہ جو جانے سے پہلے تماشا لگا کر گئی تھی، اس کا جواب بھی تو دینا تھا، لیکن وہ لڑکی واپس نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، پیام کو کال کرو، کہاں رہ گیا ہے؟ تھوڑی دیر میں اندھیرا ہونے لگا ہے، اگر کہیں جانا ہے تو دن کے اجالے میں جاؤ، بشریٰ بیگم کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ تمنا نے پیام کا نمبر ڈائل کیا جو بند جا رہا تھا، کافی بار ٹرائی کیا لیکن نمبر بند تھا۔ اب اسے ٹینشن ہونے لگی تھی، اس سے پہلے وہ فروز یا کسی اور کو کال کرتی پیام کا پوچھتی۔ سیام کی کال آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی، لیکن سیام نے جو اسے خبر سنائی وہ سنتے ہی اسے اپنے قدموں تلے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ لڑکھڑائی بیٹھ کے سہارے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سیام نہ جانے کیا بول رہا تھا، لیکن اسے صرف اتنا سنائی دیا کہ پیام کی حالت کرٹیکل ہے۔ موبائل اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ صبح تک تو آپ ٹھیک تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ نہیں پیام کو کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ سیام نے باقی سب کو بھی کال کر کے بتا دیا۔ حویلی میں ہر طرف یہ خبر پھیل گئی تھی۔
बुशरा बेगम ने तमन्नत को देखा तो उसे सीने से लगाया था। ताईजान मुझे अस्पताल जाना है, बस इतना ही बोल पाई थी। आगा जान को अभी इस बारे में मालूम नहीं था, न बड़ी माँ को कुछ बताया गया था। आफाक ने ही मना किया था। आफाक बाहर था, इसलिए बुशरा बेगम के साथ तमन्नत भी अस्पताल के निकली। इनको ले जाने वाला आलम था। तमन्नत की जुबान पर सिर्फ एक ही दुआ थी कि प्याम को कुछ ना हो। जितनी सूरतें से आती थी वो फिर पढ़ कर प्याम के लिए दुआ मांग चुकी थी। सुबह वो दोनों कितने खुश थे। क्या फिर से प्याम से दूर जाने वाला था? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। मैं क्या सोच रही हूँ? अपने ख्यालात को झटकते हुए नफे में सड़ने लगी। आंसू बार बार इसका चेहरा भिगो रहे थे। अफरोज और श्याम दोनों प्याम को लेते अस्पताल पहुंचे थे। प्याम तो बेहोश हो चुका था, लेकिन नाक से खून अभी भी बह रहा था। इसी अस्पताल में इसका ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने इसकी हालत के मद्देनजर ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का कहा था। हिम्मत रखिए, दुआ करें, अफरोज और श्याम को देखते हुए कहा और वहां से चला गया। अफरोज ही वहीं रखी बेंच पर बैठे अपने हाथों को देखने लगा, जहाँ उसके हाथों पर खून लगा था। श्याम हवेली कॉल करके सबको बता दो। कुछ देर की खामोशी के बाद अफरोज की कमजोर सी आवाज़ गूंजी थी। श्याम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, मोबाइल नंबर पर नंबर डायल करने लगा। तुम्हें ठीक होना होगा प्याम, तुम्हें ठीक होना होगा। वो होले से मुंह में बड़बड़ा रहा था। कुछ देर बाद अल्तमश भी मायरा को दोबारा फ्लैट पर छोड़े अस्पताल आ गया था, जहाँ वो दोनों सर झुकाए बैठे थे। श्याम ने अल्तमश को देखा तो जल्दी से उसके गले जा लगा। भाई ठीक हो जाएंगे ना, बस दुआ करो। अल्तमश ने उसे हौसला देते कहा, लेकिन अपना दिल इसका घबरा रहा था। 1 घंटा गुजरा तो फाक लोग भी आके तमन्नत का दिल प्याम को देखने को बेचैन था, लेकिन इस वक्त इसे प्याम के लिए दुआ करनी थी। कैसे जैसे करके ये 7-6 घंटे गुजरे, 6-7 घंटे गुजरे। डॉक्टर बाहर आया था। मर्द हजरात अभी नमाज पढ़ के आए थे जब डॉक्टर बाहर आया था। वो लोग जल्दी से डॉक्टर के पास आए। मुबारक हो, सर्जरी कामयाब रही है। पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ इफेक्ट्स ज़रूर होंगे आफ्टर सर्जरी जो होते हैं, डॉक्टर बोल रहा था। लेकिन इन सबकी जान तो प्याम के ठीक होने का सुनकर आई थी। इनको कुछ घंटे में होश आ जाएगा, लेकिन जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस सर्जरी के जो साइड इफेक्ट हैं, इनकी मेमोरी लॉस हो सकती है, नाक से दोबारा खून आ सकता है, चेहरा सूजन का शिकार हो सकता है, इनकी शख्सियत तब्दील हो सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा मुमकिन होने पर आए तो ये सब चीज़ें हो भी सकती हैं, अगर नहीं तो नहीं होंगी। दूसरी बात ये कि इंसान पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी रिकवर करता है। मैंने देखा है कुछ लोग तो बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपका पेशेंट बहुत हौसला वाला और मजबूत है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द रिकवर कर लेगा। 3 से 4 महीने तो लगेंगे इनको ठीक होने में, वरना 1 या 2 साल के बाद वो बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो 2 या 3 महीने में ही रिकवर कर लेंगे, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा। डॉक्टर से होश कब तक आएगा? अफरोज ने गहरा सांस लेते पूछा। अगले 24 घंटे में इसको होश आ जाएगा। चेहरे की सूजन को ठीक होने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन अभी वो किसी से बात नहीं कर सकते। अभी हम अभी हमने उनको न्यूरो क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा है। पूरी रात वो वहीं रहेंगे, और अभी हम इनका ऑक्सीजन मास्क भी नहीं उतार सकते। कल तक इंशाल्लाह इनके चेकअप के बाद रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और कोशिश कीजिएगा इनको खुश रखने की, जो इनकी सेहतयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे केबिन में आकर पूछ सकते हैं। और हाँ, डॉक्टर ने जाने से पहले कहा, शायद ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है कि आपके पेशेंट सही सलामत है, वरना जो इनकी हालत हुई ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर शुक्र था खून बाहर न निकल आया, अगर अंदर जम जाता तो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता। डॉक्टर कहते वहाँ से जा चुका था। फाक साहब का चेहरा आंसू से भर चुका था। श्याम और अल्तमश ने इनको संभाला था। जान चले मस्जिद चलते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने मेरे भाई को नई ज़िंदगी से नवाजा। अल्तमश ने नम लहजे में कहा। रफ़ाक ने इस बात में सर हिलाया। वो लोग वहाँ से चले गए थे तो अफरोज़ तमन्नत के पास आया। मैं बुशरा बेगम के पास खड़ी रो रही थी। गुड़िया, आप क्यों रो रही हो? देखो वो कमीना बिल्कुल ठीक है, और वो इतनी जल्दी हमारी जान छोड़ने वाला नहीं है। अफरोज़ को थोड़ा हौसला मिला तो वो इनके पास आया। अफरोज़ ने कहा तो तमन्ना ने इसकी तरफ देखा। भाई मैं डर की थी। डर तो मैं भी गया था, अफरोज़ ने वो वक्त याद करते कहा। मैं नहीं जानती कि मुझसे कौन सी ऐसी नेकी हुई जिसके बदले में अल्लाह ने मुझे तुम जैसे बेटे से नवाजा। बेटा, तुमने प्याम को बहुत संभाला है। अगर तुम ना होते, बुशरा बेगम मज़ीद कुछ कहती जब अफरोज़ ने इनके हाथों को थामते हुए लबों से लगाया था। कैसी बातें कर रही हैं आप? प्याम और बाकी 2 छोटों में मेरी जान बसती है। मेरे लिए ये रिश्ता सबसे अहम है, और मेरा फ़र्ज़ बनता है अपने भाइयों की हिफाजत करना। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है अल्लाह ने किया है। फ़िरोज़ ने नरमी से कहा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। बुशरा बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरते कहा। चलो मैं आप दोनों की हवेली छोड़ देता हूँ, कल सुबह आ जाइएगा। डॉक्टर ने कहा है अभी उससे कोई नहीं मिल सकता, लेकिन वो ठीक है। अफरोज़ ने कहा तो उसके साथ दोनों चली गई थी। हवेली जाकर इनको खुशखबरी भी तो सुनानी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्याम की तबीयत इतनी ख़राब होगी? श्याम ने कहा कि वो इतनी टेंशन नहीं ले सकता। फिर ऐसा क्या हुआ? अफरोज़ ने अपने माथे को मसलते हुए खुद से कहा। इतने में श्याम वहाँ आया और चलता हुआ अफरोज़ के साथ बैठ गया। वो बहुत खुश था, इसका भाई खतरे से बाहर था। ये खबर इसके लिए बहुत बड़ी थी। प्याम तुम्हारे साथ कहाँ गया था? अफरोज़ ने इसे देखते पूछा। वो भाई अपने घर गए थे। अफरोज़ को तलाक दे दी, श्याम ने बताया था। अफरोज़ ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। तलाक दे दी? लेकिन क्यों? अफरोज़ के पूछने पर श्याम सब कुछ इसे बताता चला गया। मुझे पहले वो लड़की कुछ मशकूक सी लगी थी। अच्छा हुआ प्याम ने इसे छोड़ दिया। जब से प्याम की ज़िंदगी में आई है सवाल तकलीफ कुछ नहीं थी। अफरोज़ को दुख तो नहीं बल्कि खुशी ज़रूर हुई थी। अगर वो लड़की इतना कुछ कर सकती है तो किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए संभल कर रहना। अफरोज़ ने पीछे टेक लगाते कहा। जी भाई, श्याम ने सिर्फ इतना कहा था। अम्मी, हमने किसी को बताया नहीं। आपको अस्पताल का नाम मालूम है? अल्तमश भाई के साथ आ जाते। फ़ाइका ने परेशानी से पूछा। हिरा बेगम ड्राइवर को लिए फ़ाइका के साथ अस्पताल के लिए निकली थी। बुशरा बेगम ने
میں ہسپتال کا پوچھ لیا تھا لیکن اب دماغ سے نام نکل گیا تھا. مجھے یاد تو تھا لیکن نام بھول گیا. ہیرا بیگم نے دماغ پہ زور ڈالتے ہوئے کہا تھا. تم ایسا کرو, تمنت کو کال کرو, اس سے پوچھو. امی میں اسے کال نہیں کر رہی. فائقہ نے منہ پہ سوڑا تھا. اس سے پہلے کچھ کہتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی. کیا ہوا؟ ہیرا بیگم نے ڈرائیور سے پوچھا. بی بی جی میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں. وہ کہتے باہر نکل کے دیکھا گاڑی کے 2 ٹائر پنچر تھے. اس کے پاس ایک ٹائر پڑا تھا لیکن دوسرا کیسے لگا تھا, اس لیے وہ پیچھے آیا اور آ کے صورتحال سے آگاہ کیا. حویلی کال کر کے دوسری گاڑی کو منگوا لو. یہ سڑک بھی تھوڑی سنسان ہے, یہاں لفٹ کا ملنا مشکل ہے. ہیرا بیگم نے باہر آتے کہا تو ڈرائیور اس بات میں سر ہلاتے کال کرنے لگا. کچھ فاصلے پہ چلا گیا. فائقہ بھی باہر نکل آئی تھی اور ارد گرد دیکھنے لگی. واؤ کتنا پیارا درخت ہے. فائقہ نے آنکھوں میں چمک لیے کہا. اسے نیچر بہت پسند تھی اور اسی وجہ سے تو وہ پہلے اتنی بڑی مشکل پریشانی میں پھٹ چکی تھی. نہ جانے وہ چڑیل کون تھی. اللہ کرے وہ کمینی کبھی میرے سامنے نہ آئے. فائقہ کھڑی منہ میں بڑبڑا رہی تھی. امی میں یہیں پر ہوں, زیادہ دور نہیں جاؤں گی. فائقہ بنا اپنی ماں کی سنے وہاں سے چلے گی. ہیرا بیگم تو اس بیوقوف لڑکی کو روکتی ہوئی رہ گئی تھی. لڑکی دماغ سے بالکل پیدل ہے. فائقہ تم یہاں کسی کی شادی میں نہیں آئی جو گھومنے جا رہی ہو. پورے حال میں اگر تمہیں کچھ ہوا تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی. دور تک فائقہ کو اپنی ماں کی آواز سنائی دی تو وہ ہنس پڑی تھی لیکن واپس نہیں آئی. مجھے ایک گھر یہاں بنا لینا چاہیے. یہاں کتنا سکون ہے. فائقہ خود سے باتیں کرتے چلتی جا رہی تھی جب اس کی نظر ایک چھوٹے سے بندر پہ پڑی تھی. واہ کتنا کیوٹ ہے. سیلفی تو بنتی ہے لیکن مس بندریا یا بندر, آپ میل ہیں یا فیمیل؟ خیر کوئی بات نہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ فائقہ اس کی طرف رخ کی ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے اس کی ساری باتوں کا جواب دے گا. تمہیں معلوم ہے جب میں اسلام آباد گئی تھی وہاں بھی تمہارے بہن بھائیوں کو میں نے دیکھا تھا. کیا یہاں بھی تمہارا پورا خاندان ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں تمہیں وہاں چھوڑ سکتی ہوں جہاں تمہارے جیسے کافی بندر ہوں گے. التمش بھائی یا سیاح بھائی کو کہہ دوں گی. ویسے تو افروز بھائی بھی انکار نہیں کریں گے. اور ہاں, سیاح بھائی کی طبیعت اب بھی ٹھیک نہیں ہے. شکر ہے کہ ان کا آپریشن کامیاب ہو گیا. ہم سب بہت زیادہ پریشان تھے. بندر بھی شاید فائقہ کو پاگل سمجھ رہا ہوگا لیکن اس کی عادت ہے جو چیز جانور یا کچھ بھی اسے اچھا لگتا ہے اسے باتیں کرنے لگتی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دلچسپی لے رہا تھا. وہ میں سیلفی لینا تو بھول گئی. فائقہ نے اپنا موبائل نکالا اور ایک سیلفی لے لی. افسوس تمہارے پاس موبائل نہیں ہے ورنہ تمہیں بھی سینڈ کر دیتی. وہ اپنی بات پر خود ہی کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی. یہ لڑکی پاگل ہے. مقابل نے نفری میں سر ہلاتے ہوئے کہا. شرطاوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. جس نے ابھی تک فائقہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, جس نے ریڈ کلر کی شلوار قمیض سے بلیک کلر کا دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا جو اب اتر کے کندھوں پر جھول رہا تھا. بالوں کی ہائی پونی کی وہ پیاری لگ رہی تھی. مناسب باڈی پر اس کی شلوار قمیض اچھی لگتی تھی. شعیب نے ایک ہاتھ اس کی آنکھوں پر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھا. وہ تو پہلے پر کچھ سمجھ نہیں پایا لیکن جب کچھ سمجھ میں آیا تو سب سے پہلے اس نے اپنے ہونٹوں پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن شعیب کا ہاتھ مضبوط تھا, پیچھے نہیں ہوا. اور جس بندر سے وہ باتیں کر رہی تھی اس سے کہ رشتے داروں کو تمہیں شور مت کرنا, ہاتھ ہٹا رہا ہوں ورنہ جان سے جاؤ گی. اور جس بندے سے تم باتیں کر رہی تھی اس کے رشتے داروں کو تمہیں سونپ دوں گا. شعیب نے اس کے کان کے پاس جھکتے اس طرح گوشی کرتے کہا لیکن اس کے بالوں کی خوشبو میں کچھ پل کے لیے کھو گیا تھا. اس کی گرم سانسیں وہ اپنے کان پر محسوس کر سکتی تھی. اس وقت وہ ایک انجان شخص کی گرفت میں کھڑی تھی اور پوری کی پوری کانپ پڑی تھی. شعیب نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ پیچھے ہٹایا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اسے پیچھے درخت کے ساتھ پن کیا. اب وہ کھڑا سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا. تمہارا نام کیا ہے؟ فائقہ عالم. تمہارا کوئی بھائی ہے؟ کیوں, میں کیوں بتاؤں آپ کو. اور آپ ہے کون؟ اور آپ میرے بھائیوں کو جانتے نہیں ہیں. جان لے لیں گے وہ آپ کی. فائقہ نے خود میں ہمت پیدا کرتے اسے پیچھے دھکا دیتے کہا. اس سے پہلے وہ مقابل کا چہرہ دیکھتی شعیب نے اسے بازو سے پکڑ کر کمر کے ساتھ لگایا اور اپنے قریب کیا. وہ دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں تھا لیکن اب اس کا چہرہ سامنے تھا اس لیے وہ شعیب کو دیکھ نہیں پائی. یہی تو میں چاہتا ہوں تمہارے بھائی, جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے بھائی کیا کر سکتے ہیں. لہجہ پرسرار تھا. ویسے تمہاری خوشبو بہت سویٹ ہے لیکن یہ باتیں بعد میں کریں گے. تمہاری خاطر میں نے اپنا آج کا سارا دن ضائع کیا ہے. تو کس نے کہا تھا کہ دن ضائع کرے. چھوڑے مجھے, جو پوچھنا ہے میرے بھائیوں سے پوچھیں. وہ اس کی گرفت میں پھڑپڑاتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ خوشبو والی بات پہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا. افسوس کہ مجھے جانا پڑا لیکن بہت جلد ملاقات ہوگی. پھر تمہارے بھائیوں کو بھی دیکھ لوں گا. وہ دور سے آتے ڈرائیور کو دیکھ چکا تھا اس لیے کہتے وہاں سے غائب ہو گیا. فائقہ نے جلدی سے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. اس وقت اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا. ابھی بھی اس سے اس انجان کی خوشبو آ رہی تھی. بی بی جی, ڈرائیور کی پکار پر وہ ڈر کے مارے اچھلی تھی. گاڑی آگئی ہے, چلیں. ڈرائیور نے نظر جھکائے کہا تو اپنے دل کو سنبھالتی وہ وہاں سے ارد گرد دیکھتی جانے لگی. کون تھا وہ انسان؟ کیا وہ مجھے جانتا تھا؟ اگر جانتا ہوتا تو نام کیوں پوچھتا. لیکن وہ مجھ سے چاہتا کیا تھا؟ فائقہ دن میں سوچ رہی تھی جب اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی. اگر تم اگلی بار کسی بھی سنسان جگہ پر اکیلی گئی تو تمہارے بھائی کو بتا دوں گی. ہیرا بیگم نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا. سوری امی, اب تو میں کبھی نہیں جاؤں گی. گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے دوبارہ سے اس جگہ کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے وہ آئی تھی. لیکن وہ شاید ایک چیز بھول چکی تھی اور وہ تھا اس کا موبائل جو وہیں پر گر گیا تھا. فی الحال وہ کافی خوفزدہ تھی اس لیے اسے ہوش نہیں تھا. شعیب نے اس کے جانے کے بعد اس کے موبائل کو جھک کے اٹھایا جہاں فائقہ اس کے اور اس بندر کی سیلفی نظر آ رہی تھی. فائقہ کی تصویر کو دیکھتے اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی.